سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بہت برا عذاب پہنچاتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، ففی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم کوئی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، اور بالخصوص وہ آیت مبارکہ جس میں کسی خاص قوم یا کسی خاص جگہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ہمیں اس وقت وہ آیت مبارکہ سمجھ نہیں آتی جب تک کہ ہم اس آیت مبارکہ کے بیک گراؤنڈ کو اچھے طریقے سے سمجھ نہ لیں کہ وہ قوم جو تھی وہ کس طرح کی قوم تھی، ان کی ثقافت کیا تھی، ان کے عقائد کیا تھے، ان کی معاشرت کیا تھی۔ اگر کسی جگہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ جگہ اس دور میں کیسی تھی، اس دور میں ان لوگوں کے حالات کیسے تھے، اور وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی نفسیات کیسی ہوتی تھی، سیاست کیسے ہوتے تھے۔ یہ سارا پس منظر سمجھنے کے بعد جو ہے پھر ہمیں آیت مبارکہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ پاک کس وسعت کے ساتھ اس آیت مبارکہ میں بات فرماتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں بھی یہاں سے بات شروع کی جا رہی ہے کہ جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، تو کچھ تو بیک گراؤنڈ اس کا پیچھے بیان کیا جا چکا ہے کہ مصر وہ جگہ تھی جہاں پہ یوسف علیہ السلام اپنی تمام فیملی کو رہ کے آباد ہوئے تھے، اور اس وقت میں بھی جب یوسف علیہ السلام یہاں پہ آباد تھے تو یہ ملک بہت امیر تھا۔ جیسے کہ آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ امریکہ میں جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں کہ وہاں پہ پیسہ ہے، وہاں جائیں گے تو ہم خوشحال ہو جائیں گے، وہاں جا کے نوکریاں کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ اس زمانے کی سپر پاور تھی اور بہت خوشحال تھی۔ ان کا مین سسٹم جو تھا وہ آپاشی کا نظام تھا، زراعت ان کی بہت اعلیٰ تھی، تو باقی ملکوں کے اور دور دراز کے لوگ بھی جو ہے وہ اس ملک میں آتے تھے اپنی خوشحال زندگی کے لیے۔ لہذا جب یوسف علیہ السلام کا دور تھا اور وہ بادشاہ جو کہ اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، جو کہ مقامی بندہ نہیں تھا بلکہ وہ بھی عرب کا ہی بادشاہ تھا، اور وہ چرواہا تھا، یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں جو ہے اس کو چرواہا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، تو وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ لہٰذا تمام یوسف علیہ السلام کے جو خاندان تھا وہ بہت زیادہ اچھے حالات میں وہاں پہ رہ رہا تھا۔ لیکن جب مقامی لوگ بغاوت کرتے ہیں اور پھر ان کا اپنا مقامی بندہ جب بادشاہ بنتا ہے جس کو فرعون کہا جاتا ہے، اور اس میں یوسف علیہ السلام کا دور بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر جو بنی اسرائیل یعنی کہ اس وقت جو وہاں پہ آل یعقوب موجود تھی، اس کے اوپر سخت شدید ترین حالات جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ جو ہیں اس لیے بھی ان کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں کہ یہ لوگ باہر کے لوگ ہیں۔ جیسے آج بھی یہ ہمارے ملکوں میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ مہاجر کو وہ عزت نہیں دی جاتی ہے، لہٰذا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ باہر کے لوگ ہیں، یہ کون ہوتے ہیں ہمارے ملک میں آ کے اور یہ اثر رسوخ حاصل کریں، یہ مال والے بن جائیں، ان کے پاس زمینیں ہوں، ان کے پاس گھر ہوں، یہ ایسا کیوں؟ لہٰذا ان لوگوں نے جو ہے وہ آل یعقوب کو کمزور کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ غلامی کے سٹینڈرڈ تک ان کو لے کر آگے۔ اب وہ ان کو رکھتے تو تھے لیکن ایز اے غلام رکھتے تھے، اور ان سے وہ کام کرواتے تھے جو نوکروں سے کام کروائے جاتے ہیں، یعنی کہ اپنے ملک میں رکھنا مگر سیکنڈ سٹیزن کی حیثیت سے رکھنا، اور ان کو اپنا نوکر اور غلام سمجھنا، اور باقی ظلم بھی جو تھے ان کے اوپر جاری تھے۔ لہٰذا اس سارے بیک گراؤنڈ کے بعد علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان میں یا 3 4 یا 5 سے 6 صدیوں کا جو ہے وہ فاصلہ رہا ہے۔ لہٰذا 5 6 صدیوں کے بعد جو ہے اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کی نجات کے لیے جو ہے وہ بھیجتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، آل کے بارے میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک اہل ہوتا ہے اور ایک آل ہوتا ہے۔ اہل میں تو صرف وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا آپ کے ساتھ نسبت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لہٰذا اس میں بھی کافی وسعت ہوتی ہے۔ جیسے ہم اہل بیت کہتے ہیں تو اس میں آپ علیہ السلام کے ازواج بھی آ جاتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد بھی آ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب آپ آل کہتے ہیں تو اس میں صرف نسبی رشتے ہی کافی نہیں ہوتے، خاندانی رشتے کافی نہیں ہوتے، مگر ہر وہ جو کہ آپ کو بلونگ کرتا ہو، جس کا آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی تعلق ہو، وہ آپ کی آل میں شامل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آل فرعون میں جو ہے صرف فرعون کا خاندان نہیں شامل تھا، بلکہ اس کے جرنیل، اس کی آرمی، اس کے سیاستدان، اس کے درباری، جتنے بھی سب لوگ تھے وہ سب آل فرعون کے اندر شامل ہو جاتے، تو گویا کہ آل جو ہوتا ہے وہ اہل کی بنسبت زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے اِذ نجیناکم، جب ہم نے تمہیں نجات دی، اس کو باب تفعیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ بار بار نجات دینا، دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے مکمل نجات دینا۔ ایسا بعض علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ایک مشابہت یہ پائی جاتی ہے کہ جیسے آپ علیہ السلام نے بھی جو ہے مدینہ شریف کی ہجرت سے پہلے صحابہ کرام کو جو ہے وہ ہجرت کروانی شروع کر دی تھی، تھوڑے تھوڑے کر کے صحابہ کرام جو ہے وہ ہجرت کرتے
جا رہے تھے، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے تھوڑے تھوڑے لوگوں کو جو ہے پہلے سے ہی وہاں سے نکل جانے کا کہہ دیا تھا، لیکن جب پھر آخر میں جو سمندر کے پھٹنے کا واقعہ آتا ہے اس میں فائنلی آپ اپنی ساری قوم کو لے کے وہاں سے نکلے تھے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنی قوم کو ان کے ظلم سے نکالا تھا۔ اور پھر بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب آپ پورے قصہ موسیٰ علیہ السلام کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام آ کے دعوت دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ موسیٰ علیہ السلام کا دباؤ اس قوم کے اوپر بڑھتا جاتا ہے، اور وہ قوم تھوڑی سی اپنی اعتماد میں آتی ہے، خوف سے باہر نکلتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ فائنل اپنی نجات کی طرف جاتی ہے۔ تو اس لفظ کے اندر یہ معنی بھی پایا جاتا ہے، واللہ اعلم۔ پھر اس کے بعد آیت مبارکہ میں آتا ہے یسومونکم۔ یسومون کا لفظ جو ہے یہ سامہ یسومو سے اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے دباؤ ڈالنا، کہ وہ بہت برے برے عذاب دے کے اس قوم کو جو ہے وہ اپنے دباؤ میں رکھتے تھے۔ اور دوسرا معنی اس کا بیان کیا جاتا ہے کسی قیمتی چیز کا طلب کرنا۔ اس صورت میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو مصری لوگ تھے وہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھتے تھے، تو ان کو ایز اے تجارت کے طور پہ وہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں سب سے قیمتی پروڈکٹ جو آپ کی ہوتی تھی وہ غلام ہوتا تھا، کہ آپ غلام کو جو ہے بھاری قیمت میں باہر بیچا کرتے تھے، یہ آپ کی سب سے جو ہے قیمتی تجارت ہوتی تھی۔ تو گویا کہ اس لفظ کے اندر یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ وہ تمہیں جو ہے اپنی تجارت کے لیے استعمال کرتے تھے، تو گویا کہ اس میں ان کو تو نفع ہوتا تھا، لیکن تمہارے لیے کیا ذلت تھی کہ ایک ان کی غلامی، پھر آگے ان کی غلامی سے مزید آگے کسی اور کی غلامی میں جو ہے وہ بیچا جانا۔ اور چونکہ یہ ذلت کی زندگی تھی اس لیے اس کو سوء العذابی کہا گیا ہے۔ سو جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ مردار کو کہا جاتا ہے کہ ایسی چیز جس کو سب برا سمجھتے ہوں، بدنما، بدبودار، گندی چیز کا ہونا، تو یہ ذلت کی زندگی تھی، ایک گندی زندگی تھی۔ پھر یہاں پہ کہا کہ وہ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ یذبحون کا لفظ جو ہے ذبحہ سے ہے، یعنی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ذبح کرنا۔ ایک ہی وقت میں انہوں نے تمام بنی اسرائیل کے بیٹوں کو جو ہے وہ ذبح نہیں کیا تھا، اگر ایسا ہوتا پھر تو وہ قوم ہی ختم ہو جاتی۔ اس سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ یوں سمجھیں گے جیسے آبادی کو کنٹرول کیا جاتا ہے، وہ فارمولہ یہاں پہ ڈالا گیا تھا کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ ان کے بیٹے زیادہ ہو گئے ہیں، مرد زیادہ ہو رہے ہیں، تو تب وہ کرتے تھے کہ ایک سیزن ایسا لے کے آتے تھے کہ جس میں وہ بیٹوں کا قتل شروع کر دیتے تھے تاکہ زیادہ مرد نہ ہو جائیں، کیونکہ جب کسی قوم کے مرد زیادہ ہوتے ہیں، افرادی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ مردوں اور نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ قوم سٹرونگ ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہ طریقہ کار ان کا ہوتا تھا۔ پھر درمیان میں وہ کچھ عرصہ چھوڑ دیتے تھے، ظاہری بات ہے وہ چھوڑیں گے تبھی تو ان کی نسل ہوگی، غلام ہوں گے تو وہ ان کے اوپر حکومت کر سکیں گے۔ اس لیے ذبح کے لفظ کے اندر یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں یہ سارا معاملہ نہیں ہوا۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں قرآن پاک میں 2 مرتبہ تو پکا ثبوت ملتا ہے کہ یہ ہوا۔ ایک مرتبہ تب جب کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا، تب یہ ہوا کہ بیٹوں کو ذبح کیا گیا، اور جب دوسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں یہاں پہ دعوت دینے کے لیے نبی کی حیثیت سے، تو اس وقت جب درباری سارے فرعون کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بھی کچھ لوگ جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہو رہے ہیں، تو اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اگر انہوں نے ایسا کیا تو ہم پھر دوبارہ سے ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ ذبح کرنا شروع کر دیں گے۔ تو 2 مرتبہ تذکرہ تو قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ باہر اکثر علماء کرام کی یہی رائے ہے کہ یہ طریقہ جو ہے یہ ہمیشہ نہیں ہوتا تھا، کچھ گیپ کے بعد ہوتا تھا۔ تو گویا کہ آبادی کنٹرول کرنے کا طریقہ اس زمانے میں کیا اختیار کیا گیا تھا کہ بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیں کسی ایک آدھ سیزن میں۔ یہاں پہ بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ ہم آج بھی بہت سارے ظلم دیکھتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ظلم بہت زیادہ ہے، لیکن اگر انسان غور کرے تو ماضی میں تو ظلم شاید اس سے بھی کہیں زیادہ تھا، کہ ایک ہی سال میں کتنی مائیں ایسی ہوں گی، کتنے گھر ایسے ہوں گے کہ جہاں ہر گھر میں کسی نہ کسی کا بچہ جو ہے وہ ذبح ہوا ہوگا۔ اگر پورے محلے میں کسی ایک کا بیٹا بھی فوت ہو جاتا ہے تو پورا محلہ اداس ہو جاتا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ چلا گیا یا کسی کا بچہ جو ہے وہ مر گیا، لیکن جہاں پہ کتنے ہی گھر ایسے ہوں گے کہ جن کے اس سال میں کتنے ہی بیٹے جو ہیں وہ ذبح ہوئے ہوں گے، تو کتنا دکھ، کتنا غم، کتنا ڈپریشن اور کتنا ظلم جو ہے اس وقت میں جو ہے وہ ہو رہا تھا۔ اور اس پر مزید یہ کہ کسی بڑے انسان کو مارنا ایک اور بات ہوتی ہے، مگر ایک معصوم بچے کو پیدائش کے تھوڑی دیر بعد ہی، جو کہ بعض محققین کا قول ہے کہ اسی وقت ان کو مار دیا جاتا تھا، کہ کارندے جو ہوتے تھے وہ باہر کھڑے ہوتے تھے، جہیں کہیں بچے کی پیدائش کی آواز ان کو آتی تھی تو اسی وقت جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو معصوم بچے کا قتل
اور اس کے لیے بڑا جگر چاہیے ہوتا ہے، بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور پھر کتنے بچوں کا قتل ہونا، اور اسی وقت ماں کا اپنے آنکھوں کے سامنے یہ سارا معاملہ دیکھنا۔ تو اگر انسان اس گہرائی میں جائے تو پھر ہمیں سوء العذاب جو ہے وہ سمجھ آتا ہے کہ کس قدر ذلت کا وہ وقت تھا جس میں یہ قوم جو ہے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اور پھر آیت مارکہ میں آتا ہے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور یہاں پہ یہ ہے کہ تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھتے تھے۔ تو مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ پیچھے تو بیٹوں کے ذبح کرنے کا ذکر آیا ہے، تو یہاں پہ بنتن بیٹی کو کہا جاتا ہے، تو بیٹیوں کا ذکر آنا چاہیے تھا کہ تمہاری بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ رکھتے تھے، لیکن یہاں پہ نساءکم کا لفظ کیوں لایا؟ کیونکہ اس لیے کہ نساء بڑی عورت کو کہا جاتا ہے، تو گویا کہ اس لفظ کے اندر اس قوم کی غیرت کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے کہ تمہاری عورتیں ہمارے حرم میں ہوتی تھیں، ہم ان سے جسمانی خدمت بھی لیتے تھے، شہوانی خدمت بھی لیتے تھے۔ تو گویا کہ یہ اس قوم کے لیے کہ کتنا بڑا ذلت کا مقام تھا کہ ان کی عورتوں کو جو ہے وہ لوگ کیسے استعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ لفظ بنت کے اندر نہیں آ سکتی تھی، اس لیے یہاں پہ بنتن کی بجائے جو ہے وہ نساء کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں کہا گیا ہے ذالکم بلاء من ربکم، اس میں تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش یعنی کہ امتحان تھا، یعنی کہ یہ 4-5 صدیاں جو انہوں نے اس حالت میں گزاری ہیں، اس کو بلا ان سے بیان کیا گیا ہے، اسم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، لیکن ان تمام حالات کو بھی جو ہے وہ امتحان کہا گیا ہے۔ اور امتحان کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ کسی قوم کو یا کسی بھی انسان کی صلاحیتوں کو باہر لے کر آنا، یا ان حالات سے کچھ سیکھنا کہ جس سے وہ آنے والے وقت میں اپنی حالت کو بہتر کر سکیں۔ یہاں تک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادتی ہو رہی تھی، اور اگرچہ کہ ہو رہی تھی، لیکن جس قوم کے ساتھ اتنا برا وقت گزرا ہو، پھر آگے آنے والے رکوع میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے اس قوم کے اوپر کیا کیا احسانات کیے تھے، تو انسان اپنے برے ماضی کو دیکھتا ہے، اور پھر موجودہ وقت میں جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کو دیکھتا ہے تو پھر اس قوم کو تو بہت شکر گزار ہونا چاہیے تھا، اور پہلے سے زیادہ کہیں خوبصورت قوم ہو جانا چاہیے تھا، مگر اتنا برا ماضی گزارنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات موجودہ وقت میں دیکھنے کے بعد اس قوم کا رویہ کیا ہوا؟ محض تکبر، فخر اور نبیوں کا انکار اور ان کا قتل۔ تو گویا کہ پڑھنے والا جتنا غور کرتا جائے گا کہ ان کو یہ سب حالات کیوں دیے، اور اس حالات کا ریئیکشن ان کے اندر کیا آنا چاہیے تھا اور کیا آیا، تو پھر ہمیں اس قوم کی جو ہے وہ ساری ہسٹری سمجھ آتی ہے۔